اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج 3 عناوین زیر بحث ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا عنوان ماہ محرم الحرام اور صوم عاشوراء، دوسرا عنوان شان صحابہ رضی اللہ عنہ، اور تیسرا عنوان دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہ۔ محرم الحرام کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے، قرآن مقدس میں سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 اور آیت نمبر 36 ہے 36۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ازل سے سال کے 12 مہینے چلے آ رہے ہیں، منها 4 حرم، جس میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں۔ اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ ان 4 مہینوں سے مراد رجب، ذی قعد، ذی الحج اور ماہ محرم ہے۔ تو محرم الحرام کی فضیلت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اشہر الحرم میں سے ہے، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے۔ مشرکین مکہ بھی ان اشہر الحرم کا لحاظ کرتے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان میں نسی کا مرض تھا، آیت نمبر 37 سورۃ التوبہ میں اس کا بیان ہے۔ یعنی وہ یوں کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں رجب، ذی قعد، ذی الحج اور محرم میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے تھے، لیکن اگر دشمنوں پر انہیں غلبہ اور طاقت کا احساس ہوتا کہ ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں، اور ان کے خیال میں لڑائی ان کے فائدے کا یہ موقع تھا، ان کے خیال میں اگر ہوتا یہ فائدے کا موقع جنگی لحاظ سے، تو یہ لوگ ان مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ یعنی محرم کا مہینہ ہے تو کہتے کہ چلو ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ مہینہ یہ صفر قرار پایا، اور جو اگلا مہینہ ہے ماہ صفر وہ محرم قرار پا لے گا، تو پھر اس مہینے میں لڑائی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کی تردید فرمائی ہے اسی سورۃ التوبہ میں۔ بہرحال محرم الحرام کے فضیلت کے حوالے سے پہلی بات یہ کہ یہ اشہر الحرم میں سے ہے، اور اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا ہے۔ دوسری بات محرم الحرام کے فضیلت کے حوالے سے داور کو لوگ کی زمان پہ خیال عمل کرے۔ دوسری بات محرم الحرام کے فضیلت کے حوالے سے یہ ہے کہ ماہ محرم کو حدیث مبارکہ میں شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ اسے اضافت تشریفی کہتے ہیں، یعنی جس طرح بیت اللہ، ناقۃ اللہ،
ایک شرافت کی وجہ سے اللہ کو نسبت کی جاتی ہے، تو اسی طرح ماہ محرم کو شہر اللہ قرار دیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ رمضان کے علاوہ اگر بات کی جائے تو سب سے افضل روزے وہ ماہ محرم کے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے رمضان کے روزوں کے بعد کون سے روزے ریکمنڈ فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ محرم کے۔ اور حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے، بلکہ متعدد احادیث سے، کہ جس طرح فرض نماز کے بعد نماز تہجد کو ایک مقام اور حیثیت حاصل ہے، تو اسی طرح فرض روزوں کے بعد ماہ محرم کے روزوں کو فضیلت حاصل ہے۔ ویسے عشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عشرے کے لحاظ سے رمضان کے بعد سب سے بہترین اور قیمتی عشرہ وہ ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، لیکن مہینوں کے لحاظ سے بات کی جائے تو رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ روزوں کے اعتبار سے وہ ہے ماہ محرم۔ جی ماہ محرم کے حوالے سے پہلی بات یہ اشہر الحرم میں سے ہے، دوسری بات ماہ محرم شہر اللہ ہے، تیسری بات یہ کہ ماہ محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ چوتھی بات، ماہ محرم میں یوم عاشوراء بھی ہے، یہ بھی ماہ محرم کی فضیلت پر ایک دلیل ہے، یعنی 10 محرم۔ اسی دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعونیوں سے، فراعنہ سے، قبطیوں سے، اور اسی دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے نجات کی خوشی میں خیبر کے یہود وہ خوشی بھی مناتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، اور اسی دن مشرکین مکہ بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ان سے کسی بہت بڑے جرم کا ارتکاب ہوا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کریں، تو انہوں نے ماہ عاشوراء کے روزے کا اہتمام وہ شروع کیا، اور اسی دن وہ کعبے کے غلاف کو بھی تبدیل کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کو رسالت جب نہیں ملی تھی تو قوم جو نیک اعمال وہ سر انجام دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اچھے کاموں میں ساتھ دیتے تھے۔ تو رسالت نبوت ملنے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ پھر ہجرت کے بعد پہلے سال اور دوسرے سال بھی یوم عاشوراء کا روزہ ان پر فرض تھا، لیکن جب دوسرے سال رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا کہ اب تم پر رمضان کے روزے فرض ہے، تو رمضان کے روزوں کی فرضیت کے ساتھ یوم عاشوراء کے روزے کی فرضیت وہ منسوخ ہو گئی، لیکن نبی علیہ السلام اور صحابہ اسے برابر اس روزے کا اہتمام کرتے تھے 10 محرم کا۔ پھر آخری سال جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر موت آئی، وفات آئی، ان پر وفات پا گئے، تو اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، محرم کے بعد یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے، کہ یا رسول اللہ اس دن تو خیبر کی یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، اور بچوں کو
قیمتی اور خوبصورت لباس، نیا لباس پہناتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی زیورات وغیرہ کا اہتمام کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ، ان کا مطلب یہ تھا کہ جی آپ تو ہمیں یہود کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، یہاں ان سے مشابہت کا شائبہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملاؤں گا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھوں گا۔ تو اصل فضیلت کی حامل وہ تو 10 محرم کا روزہ ہے، یوم عاشورہ، لیکن یہود سے مشابہت نہ آئے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک دوسرا روزہ بھی ملاؤں گا۔ تو اگرچہ اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھے تب بھی اسے یوم عاشورہ کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ اسے حاصل ہو جائے گی، ثواب اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ یہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھے، ایک روزہ اور ملائے، تو یہ مزید فضیلت کا باعث ہوگا۔ تو یوم عاشورہ کے حوالے سے جو بہت عجیب قسم کی باتیں وہ مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، اور اسی دن آپ علیہ السلام وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن وہ زمین پہ اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی تو وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تھی، یونس علیہ السلام کو اسی دن وہ مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی، ایوب علیہ السلام کو اسی دن نجات، زکریا علیہ السلام کو اسی دن بیٹا ملا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی تو اسی دن وہ قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اسی طرح بہت سارے واقعات، تاریخی واقعات وہ یوم عاشورہ سے منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن وہ محض تاریخی باتیں ہیں جس کی کوئی مستند دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بس جو ثابت ہے دلائل سے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، محرم کے حوالے سے بھی اور یوم عاشورہ کے حوالے سے بھی، کہ یوم عاشورہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، یہود بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ شکریہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں، فرمائے کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہود نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، جی وہ بھی موحد ہم بھی موحد، تم تو مشرک ہو، مطلب یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھا، اگرچہ باقاعدہ پچھلے سالوں سے بھی مکی دور زندگی سے اس روزے کا اہتمام تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ ایک مزید باعث بھی، ایک دوسری وجہ بھی اس کے ساتھ، ایک دوسری نیت بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ دیکھیے آپ جب کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو مختلف نیک نیتوں کو شامل کیا کریں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے حافظ صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، دیگر احباب جو ہوتے ہیں، تو اگر درس کی نیت سے آ رہے ہیں، اگر یہ نیت ہو کہ میں درس قرآن سننے کی نیت سے جا رہا ہوں، ایک اجر، یہ نیت ہو کہ میں وہاں جا کر درس سے پہلے یا درس کے بعد چند آیات کی تلاوت بھی کروں گا، ڈبل اجر، یہ نیت ہو کہ وہاں میری موحدین سے، مؤمنین سے ملاقات ہو جائے گی، سلام دعا بھی، حال احوال بھی، یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، تو یہ ٹرپل اجر۔ تو آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس میں آپ کوشش کریں، اگر اس میں مختلف نیتیں جمع ہو سکتی ہے تو آپ اس میں جمع کرنے کی کوشش کیا کریں اگر ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت اور آپ کہیں کہ میں یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، یہ فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، تہجد بھی ہے، نفل بھی ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو جس میں 2 نیتیں جمع ہو سکتی ہے تو اس میں کوشش کیا کریں کہ آپ اہتمام کیا کریں، تو یہ مزید اجر و ثواب کا باعث اور حامل ہوگا یہ عمل۔ تو یوم عاشورہ، باقی اسی 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، لیکن ان کی یہ مکمل واقعہ کربلا A to Z یہ ایک معمہ سا ہے، اور اس حوالے سے اگر ایک بات حقیقت پر مبنی ہو تو 500 باتیں 500-600 باتیں وہ من گھڑت ہوتی ہے۔
تو بس ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مکمل حقیقت حال سے واقف ہے۔ آپ اور تو چھوڑیے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کس مقصد کے لیے کوفہ تشریف لے گئے تھے وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان مبارک سے نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو جو مورخین لکھتے ہیں وہ ان کی محض قیاس آرائی ہوتی ہے، اور اس پہ پھر مزید تڑکا لگاتے رہتے ہیں ہر سال ہمارے مجتہدین حضرات۔ تو ہم اتنا مختصر انداز میں اگر ہم کہیں مختصر الفاظ میں کہ جن نے ظلم کی، سیدنا حسین سیدنا حسن رضی اللہ عنہما، ان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ یہ شرف صحابیت سے متصف تھے، یہ صحابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹا بھی کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹا بھی کہا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کی جو اولاد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوب ہوتی ہے، حالانکہ نسل جو چلتی ہے، نسب وہ تو ماں کی طرف سے نہیں بلکہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ حسین حسن رضی اللہ عنہ کو، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کہا ہے، بیٹا کہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹا کہا ہے تو نسب سے ان کی اولاد جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوب، یہ ان کی خصوصیت بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حسنین کی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کی خصوصیت ہے۔ جی خبر و محرم حوالے سر میں جی ان کے مقام سے کوئی انکار نہیں، ان کے عظمتوں کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے بے شک، آپ رضی اللہ عنہ شہید مظلوم ہے بے شک، جس نے بھی ظلم کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر مزید لعنت اور غضب برسائے، اور جن نے ان کی معاونت کی ہے، قاتلوں کی معاونت، اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیست و نابود اور برزخی عذاب ان پر مزید اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ باقی ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کو دیکھیں اور ان کی سیرت اپنائیں، بجائے اس کے کہ اب چونکہ دیکھیے دین مکمل ہو گیا تھا 11 ہجری کو، الیوم اکملت لکم دینکم، 10-11 ہجری، اور واقعہ کربلا یہ پیش آیا ہے 63 ہجری کو، 63، تو یہ تقریباً 50 سال ہے درمیان میں، تو دین کے مکمل ہونے کے 50 سال گزر چکے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس وجہ سے اس واقعے کی بنیاد پر، اس حادثے کی بنیاد پر ہم دین میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے دین میں جتنے بھی اضافے کیے گئے ہیں تو وہ سب مردود ہے۔ یہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، یہ کسی بھی قسم کے اضافے کا متحمل نہیں ہے۔ تو جو خرافات اس حوالے سے کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر جو شربتوں کی سبیلیں ہوتی ہے اور ذوالجناح وغیرہ، تو ویسے بھی تو یہ مکمل یہ غلط رسوم، اسی طرح نیازیں وغیرہ جو بانٹی جاتی ہیں، یہ سب خرافات ہیں، ان سے اجتناب کی اشد ضرورت ہے۔ اور جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں اس دن، تو اگر مرثیوں کی بات آئی تو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، 18 ذی الحج کو تاریخی روایات کے لحاظ سے بات کی جائے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے۔ جی تو پھر تو بس صرف نوحے اور مرثیوں پہ ہی ہمارا گزارا ہوگا، بجائے ان مرثیوں کے، نوحوں کے، ان کی سیرت اس کا مطالعہ کیا جائے، اس سے بندہ اپنے آپ کو واقف کرے اور پھر اس سیرت کو اپنائے، تو انشاءاللہ تعالی یہی ہم سے مطلوب ہے اور اسی میں ہمارا فائدہ بھی ہوگا۔ اور متعدد باتیں بنائی جاتی ہیں، متعدد اعمال وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جس نے اس دن سرما لگایا تو کبھی آنکھ نہیں دکھے گی، جس نے اس دن نہایا تو وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، جس نے اس دن اپنے اہل و عیال پر اچھا کھانا انہیں کھلایا تو اس کی رزق میں فراخی اور کشادگی آئے گی۔ یہ جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں
تو اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ مختصر سی بات یہ ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے منہاج السنہ، منہاج السنہ میں وہ فرماتے ہیں کہ محرم کے حوالے سے صحیح احادیث سے، مستند روایات سے روزوں کے سوا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ محرم الحرام میں روزوں کے سوا کوئی عمل صحیح روایات سے، صحیح احادیث سے، مستند روایات سے ثابت نہیں ہے۔ یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب منہاج السنہ میں۔ میرے خیال میں محرم اور عاشورہ کے لحاظ کے حوالے سے اتنی باتیں یہ کافی ہے۔ دوسرے عنوان کی جانب آتے ہیں، ٹائم سے داؤد شان صحابہ رضی اللہ عنہ۔ میرا آج کوئی تفصیلی درس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور شان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے ایک اردو درس ہے، ایک پشتو درس ہے، وہ دونوں گروپ میں حافظ صاحب آج انشاءاللہ تعالی وہ شیئر کر دیں گے۔ میں صرف آپ کو مختصراً، چونکہ آج مکمل دن درس و تدریس کے ساتھ شغف تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو تقریباً ابھی کچھ ہی دیر کے پہلے گھر پہنچا ہوں، تو کوشش کروں گا کہ مختصر الفاظ میں آپ کو اس حوالے سے چند گزارشات پیش کروں۔ سب سے پہلی بات یہ شان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے کہ صحابہ معیار حق ہے۔ صحابہ معیار حق ہے۔ صحابہ کا ایمان ہمارے ایمان کے لیے معیار ہے، کسوٹی ہے۔ ہمارا ایمان ان کی ایمان جیسا ہے، جن چیزوں پر انہوں نے ایمان لائے مؤمن بھی کے اعتبار سے، وہ ایمانی قوت تو ہمارا ان جیسا نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ مؤمن بھی یعنی جن جن چیزوں پر ان کا ایمان تھا، اگر ہمارا ان پر ایمان ہو، ان جیسا ایمان ہو، تو ہم ہدایت یافتہ ہے۔ اگر ہمارا ایمان ان جیسا نہ ہو تو ہم ہدایت سے کوسوں دور ہے۔ اور یہ بات میں اپنے پیٹ سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کا بالکل آخری صفحہ ہے، آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں جب بھی جن مدرسین حضرات سے جو درس و تدریس سے وابستہ ہے ان سے ملاقات ہوتی ہے ان دنوں میں، تو میری ان سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ درس دیتے ہیں یا کوئی محفل ہو تو اس کے ابتدا میں یا آخر میں یا درمیان میں 5-10 منٹ ضرور شان صحابہ اور دفاع صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے مختص کریں۔ یہ صحابہ کا ہم پر حق ہے کہ ان دنوں میں کائنات کے جو غلیظ ترین کافر لوگ ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور ان پر حتیٰ کہ ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کی طرف ارتداد کی نسبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا فرض ہے، ہم پر لازم ہے شان صحابہ، ہمارا کوئی عمل بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے یہ امید تو کر سکتے ہیں کہ شان صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بیان کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا بھی ہے۔ جی، تو سب سے پہلی بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور صحابہ جس طرح تم نے ایمان لایا ہے، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو آج ہم نے حافظ صاحب کے بیان میں سنا، حافظ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہمارا ایمان تب ایمان ہے، مقبول ایمان ہے جب ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو، تو صحابہ کی ایمان کی کیا کیفیت اور کیا حال ہوگا۔ دوسری بات شان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے وہ اسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ فرماتا ہے کذالک میں یہ کاف کمال کے لیے ہے، یہ میرا کمال ہے، جعلناکم امۃ وسطا، کہ میں نے تمہیں امۃ وسطا بنایا، امۃ وسطا اے عدلا خیارا۔ تو صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ امۃ وسطا کا معنی دیکھیے،
امت وسطن درمیانی گروہ، دو معنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دو مفاہیم۔ ایک یہ امت وسطن، دیکھیے ایک ہوتا ہے افراط، حد سے زیادتی، دین کے معاملے میں حد سے زیادتی بدعت، ٹھیک ہے۔ تفریط، حد سے کمی، ٹھیک ہے، تو یہ فسق کہلاتا ہے۔ حد سے زیادتی بدعت، حد سے کمی فسق، اور اگر درمیانی کیفیت ہو اسے کہتے ہیں اعتدال، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین درمیانی گروہ ہے، کیا معنی؟ یعنی ان میں سے ایک ایک فرد، نہ کوئی صحابہ میں فاسق تھا، نہ کوئی صحابہ میں بدعتی تھا، بلکہ درمیانی گروہ ہے، سب کے سب عادل ہے، ایک یہ۔ دوسری بات، اسی امت وسطن درمیانی گروہ، ایک جانب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری جانب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ، درمیان میں کون سا گروہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کے اخلاق، کردار، اعمال، اور آپ کے شب و روز، آپ کے شمائل وغیرہ، یہ ہمیں کن کے واسطے پہنچے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واسطے ہمیں۔ تو جعلنا امۃ وسطا، یہ درمیانی گروہ، کیا معنی؟ درمیانی گروہ کا پہلی بات تو ہم نے کہا معیار حق ہے، دوسری بات کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، ان میں کوئی فاسق اور بدعتی نہیں، تیسری بات یہ کہ صحابہ ہمارے دین کے اولین گواہ ہیں۔ ایک طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری جانب امت، درمیان میں صحابہ، یہ ہمارے دین کی اولین گواہ ہے۔ تو اگر ہمارے دین کی یہ گواہ مجروح ثابت ہو جائے تو دین سے تو اعتماد مکمل اٹھ گیا کہ یہ دین ہمیں ان نے پہنچایا ہے۔ اب اگر وہ غلط لوگ ثابت ہو گئے تو ہمارا کل دین سے اعتبار اور اعتماد وہ اٹھ جائے گا، جس طرح اہل تشیع کا قرآن پر ایمان اور اعتماد نہیں، بلکہ وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہے۔ تو یہی بنیادی وجہ یہی ہے، جعلناکم امۃ وسطا۔ سو خبر شو درے خبر شو۔ اچھا جی، آپ دیکھیے اسی تناظر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہمارے دین کے اولین گواہ ہیں، تو یہ اولین گواہ ہمارے محسنین ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو صحابہ ہمارے محسنین ہیں، محسنین امت ہے۔ اب مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے، اگر میں ان کی شان میں زبان درازی کروں، ان پر طعن و تشنیع کروں، یہ تو مکمل احسان فراموشی ہوگی۔ کتا بھی احسان فراموشی نہیں کرتا، تو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بھونکتے ہیں تو در حقیقت وہ کتوں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے محسنین، کتا بھی محسن پر نہیں بھونکتا، لیکن یہ لوگ اپنے محسنین پر بھونکتے ہیں۔ تو صحابہ معیار حق ہے۔ یہ تقریباً شان صحابہ کے حوالے سے جتنا مواد ہوتا ہے میرے پاس، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں انہی عنوانات میں، انہی پوائنٹس میں انہیں سمیٹوں، تاکہ اگر آپ مختلف دروس بھی اس حوالے سے میرے سنیں تو آپ کو کوئی دقت انشاءاللہ تعالیٰ پیش نہیں آئے گی، اور آپ کو یہ یاد بھی ہوگی، ذہن نشین بھی ہوگی۔ تو پہلی بات، صحابہ معیار حق، دوسری بات صحابہ سب کے سب عادل، تیسری بات صحابہ ہمارے دین کے اولین گواہ، چوتھی بات صحابہ محسنین امت ہے، پانچویں بات یہ بھی یاد رکھیے آپ کہ صحابہ سب کے سب مغفور ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سب سے بڑی غلطی اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے میدان احد میں چھوڑ دیا، اور بعض صحابہ وہ بھاگ گئے تھے، میدان سے بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ احد کے میدان سے باہر نہیں گئے تھے، وہ یعنی مدینہ نہیں پہنچے تھے، دوبارہ انہیں غلطی کا احساس ہوا اور واپس ہو گئے، افراتفری کا ایک ماحول اور فضا۔ تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، پھر تکالیف اور مشکلات سے دوچار بھی ہوئے، تو ان کی بہت بڑی غلطی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن اسی قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ۔ پہلی بات لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک میں نے تمہیں عفا کیا ہے، سب کچھ میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔
دوسری بات لقد عفا اللہ عنہم، ان صحابہ کو اللہ نے سب کچھ معاف کیا ہے۔ تیسری بات فاعف عنہم، اے میرے محبوب آپ بھی دل میں کوئی خلش باقی نہیں رکھیے گا بلکہ آپ بھی انہیں معاف کر دیجیے۔ لقد عفا عنکم، آیت نمبر 152 سورۃ آل عمران، لقد عفا عنکم۔ لقد عفا اللہ عنہم، آیت نمبر 155، فاعف عنہم، آیت 159 سورۃ آل عمران 152 155 159۔ لقد عفا عنکم لقد عفا اللہ عنہم فاعف عنہم۔ تو صحابہ کرام مغفور ہے، صحابہ کرام معصوم نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء، صرف انبیاء معصوم ہے انسانوں میں، کہ ان سے کسی بھی قسم کی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا، خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ ہاں صحابہ معصوم نہیں، ان سے مختلف مواقع میں کچھ نہ کچھ غلطیوں کا، گناہوں کا ارتکاب بھی یقینی طور پر ہوا ہے، لیکن انہوں نے گناہ پر مداومت اور ہمیشگیری نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مکمل معافی اور کلی چھوٹ دی ہے۔ لقد عفا اللہ عنہم لقد عفا عنکم فاعفوا عنہم۔ سو خبر شو چھٹی بات وہ آپ یہ یاد رکھیے کہ ذلت سے نکلنے کا رستہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ ذلت سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اور یہ بات بھی میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن مقدس کا واضح اعلان ہے اسی سورۃ آل عمران میں، اور آیت نمبر 112، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان پر ذلت اور خواری کی مہر لگا دی گئی ہے جہاں کہیں بھی یہ پائے جائے، الا مگر بحبل من اللہ، اگر یہ مضبوطی سے تام لے اللہ کی رسی یعنی قرآن اور سنت کو، وحبل من الناس اور صحابہ کی رسی کو۔ تو ذلت سے نکلنے کے لیے دیکھیے، یہ میں احادیث کی جانب نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، بے شمار احادیث ہے، میں صرف قرآن مقدس سے آپ کو بنیادی باتیں وہ سمجھا رہا ہوں۔ تو ذلت سے نکلنے کا راستہ اللہ کی رسی یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور صحابہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اگر یہ مضبوطی سے پکڑے اللہ کی رسی اور صحابہ کی رسی کو، یعنی صحابہ کا طریقہ جو ہے، سو خبر شپک۔ ساتویں بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے یہ یاد رکھیے کہ صحابہ کی طریقے کی خلاف ورزی جہنم جانے کا سبب ہے، یعنی جو صحابہ کرام کی طریقے کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام اور نتیجہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ بیان ہے سورۃ النساء میں، پارہ نمبر 5 اور آیت نمبر 115۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے کھل جانے اور واضح ہونے کے بعد، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کے پیچھے وہ چلتے ہیں، دوسرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، المؤمنین سے مراد صحابہ ہے، تو نولیہ ما تولی، جس جانب یہ پھر گیا ہے ہم اسی جانب اسے پیر دیں گے۔ صحابہ کے طریقے کے علاوہ یہ کن کے طریقوں کے پیروی کرے گا؟ مشرکین کی، مبتدعین کی، یہود کی، نصارہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں اسی جانب میں اسے پیر دوں گا، ونصلہ جہنم، اسے جہنم میں داخل بھی کر دوں گا، وساءت مصیرا، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طریقے کی مخالفت یہ کیا ہے؟ جہنم جانے کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بھی آپ اپنے ساتھ یاد رکھیے اور نوٹ کیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ اللہ کی جانب سے غیر مشروط وعدہ رضا اور وعدہ جنت ہے، دیگر لوگوں کے لیے شرط ہے، ایک ہے صحابہ ایک ہے غیر صحابہ، خیال لیں، ایک ہے صحابہ ایک ہے غیر صحابہ۔
صحابہ کے لیے کوئی شرط نہیں، بلکہ وہ غیر مشروط، ان کے ساتھ وعدہ رضائے الہی اور وعدہ جنت ہے۔ دیگر لوگوں کے لیے شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے دیگر لوگوں کے لیے؟ اتباع صحابہ۔ اب اس بات کی سند اور دلیل کیا ہے؟ تو یہ بھی یاد رکھیے آپ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، پارہ نمبر 11، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ سابقون الاولون جو اسلام کی جانب سبقت کر جانے والے پہلے لوگ، جو لوگوں سے پہلے ایمان لائے ہیں، خواہ وہ مہاجرین ہو یا انصار ہو، یہ ایک گروہ ہوا صحابہ کا۔ والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جن نے صحابہ کی پیروی کی بإحسان، اخلاص کے ساتھ۔ دو گروہ ہو گئے، ایک صحابہ، ایک وہ جن نے اخلاص کے ساتھ صحابہ کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے، تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جنتوں کو، باغوں کو، جن کے نیچے نہریں بہتی ہے اور یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اچھا دیکھیے اس آیت میں آپ معمولی سا تأمل کریں، غور کریں کہ دو گروہوں کے ساتھ وعدہ رضا اور وعدہ جنت۔ ایک صحابہ کے لیے کوئی شرط ہے اس آیت میں؟ غیر مشروط۔ اور دو غیر صحابہ، ان کے لیے شرط کیا ہے جو صحابہ نہیں؟ کہ وہ احسان، اخلاص کے ساتھ صحابہ کی پیروی کریں گے۔ تو صحابہ کا یہ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا درجہ ہے۔ مزید اگر ہم آگے چلے، سو خبر شدہ آگے اگر ہم چلے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے۔ آپ اگر دیکھ لیں سورۃ الفتح آیت نمبر 29، سورۃ الفتح آیت نمبر 29 بالکل آخری آیت ہے، اور پارہ نمبر 26، دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ان کا منصب کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ اب میں دعویٰ کرتا ہوں یہ مائک میرا ہے، یہ لباس میرا ہے، یہ ٹیبل میری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس دعوے کے ثبوت کے لیے، اس کے اثبات کے لیے ثبوت اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، ثبوت اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دعویٰ کیا گیا محمد الرسول اللہ، اے اللہ کوئی دلیل؟ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ، صحابہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کی معیت میں ہے، جو ان کے ساتھی ہے، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو دعویٰ محمد الرسول اللہ، اللہ دلیل والذین معہ۔ ارے صحابہ کو دیکھو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے شاگردوں کو تو دیکھو، ایسے شاگرد، ایسے ساتھی، ایسی صحبت والے، ایسے صحابہ، ایسے ساتھی، ایسے دوست، وہ صرف نبی کے دوست ہو سکتے ہیں، وہ غیر نبی کے صحابہ اور دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یہ شان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کے اقوال، افعال، گفتار، کردار، اور ان کا مقام، رتبہ، مرتبہ، شان، عظمت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس بات کے لیے بطور دلیل۔ تو جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، وہ در حقیقت دعوی رسالت کی دلیل کو کمزور کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ ایک اور بات وہ بھی آپ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا مقام اور رتبہ اتنا بلند، اتنا بلند، اتنا بلند ہے کہ ان سے اوپر صرف دو عدالتیں ہیں، ایک بارگاہ الہی، دوم بارگاہ رسالت، اور اس کے بعد کسی تیسری عدالت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تیسرا عدالت، ان دو عدالتوں کے علاوہ اگر کوئی اپنی ایک عدالت قائم کرتا ہے صحابہ کے حوالے، خواہ وہ عالم ہے، خواہ وہ مؤرخ ہے، خواہ وہ فقیہ ہے، خواہ وہ مفتی ہے، تو اس کی حیثیت
کسی بنگی اور چرسی سے بڑھ کر نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی وہ نچلے درجے کا شخص ہے۔ کہا صحابہ کا مقام اور کہا ہماری حیثیت، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ سے اوپر محض دو عدالتیں ہیں، بارگاہ الہی، بارگاہ رسالت، اور دونوں عدالتوں کا فیصلہ صحابہ کے حق میں ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہ سب صحابہ ہدایت یافتہ ہے۔ سورۃ الحجرات میں اگر آپ دیکھ لیں، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، یہ ہے آیت نمبر 7 لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے تمہارے نظروں میں کفر، فسق، بدعت کو، ظلم کو، کفر، فسق، بدعت کو تمہارے نظروں میں اللہ نے مکروہ بنا دیا۔ اولئک ھم الراشدون، یہ تمام صحابہ ہدایت یافتہ ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہے۔ کہیں ارشاد ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مؤمن، یہی سچے متقی ہے۔ بلکہ آپ اگر دیکھ لیں پچھلے سورۃ الفتح کو، اور اس میں ہے سورۃ الفتح میں یہ ہے آیت نمبر 26، اللہ فرماتے الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے تقوی کا یہ کلمہ صحابہ کے ساتھ سٹک کر دیا، الزمہم کلمۃ التقوی، ان کے ساتھ اللہ نے اسے لازم قرار دیا ہے، الزمہم کلمۃ۔ ابو بکر متقی، عمر متقی، عثمان متقی، علی متقی، معاویہ متقی، حسن متقی، حسین متقی، ایک ایک صحابی وہ متقی، الزمہم وکانوا احق بہا، یہ کوئی اعزازی خطاب نہیں، وکانوا احق بہا واہلہا، یہ صحابہ اسی کے اہل اور حقدار بھی ہے۔ اور اگر کسی کو اب بھی کوئی اعتراض ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والی ہستی ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تو قرآن میں اگر آپ بے شمار مقامات دیکھ لیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے ہم نے صرف آج گفتگو کی ہے، تو بارگاہ الہی کا فیصلہ صحابہ کے حق میں، بارگاہ رسالت کو دیکھا جائے تو صرف 3 روایات کا حوالہ میں دینا پسند کروں گا، اگرچہ روایات کے انبار ہے، بے شمار ہے، لیکن وقت مختصر ہے۔ ٹائم سر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ یوشک ان یأخذہ اللہ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے متعلق، انہیں میرے بعد اپنے تیروں کا نشانہ مت بنانا کہ تم پر اعتراضات کرنے لگو۔ جن نے صحابہ سے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص کی جس کی مجھ سے محبت ہوگی، صحابہ سے محبت ہوگی، اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ اس کا محبوب ہے۔ صحابہ سے محبت کرنے والے کون ہوں گے؟ جنہیں رسول اللہ محبوب ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جو صحابہ سے بغض کرتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ مجھ سے بغض کرتا ہے تو میرے صحابہ سے بھی بغض کرتا ہے۔ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جن نے صحابہ کو ایذا تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ وَمَنْ آذَى اللَّهُ يُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ اللَّهُ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو قریب ہے، عن قریب اللہ اسے پکڑ لے گا۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے صحابہ کی بے عزتی نہ کرو. سب عام ہے بے عزتی، گالا گلوچ سب کو. میری صحابہ کی بے عزتی نہ کرو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، انفاق کرے، اور دوسری جانب میرا کوئی صحابی وہ ایک مٹھی برابر کلو آدھ کلو غلہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرے، تو تمہارا احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرنا ایک طرف، میرے صحابی کا ایک مد بلکہ آدھ مد تقریباً سیر، قریبی سیر، آدھ سیر وغیرہ، تو میرے صحابہ نے اگر سیر آدھ سیر غلہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے تو یہ ایک مد یہ غالب ہوگا احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرنے پر. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جو نماز پڑھی ہے، آپ کی میت میں جو روزہ رکھا ہے، آپ کی میت میں جو جہاد کیا ہے، بلکہ ایک سجدہ اگر انہیں نصیب ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، اس ایک سجدے کا مقابلہ تمام امت کے تمام نیک اعمال بھی نہیں کر سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے تھے، نصارہ 72 میں، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک گروہ کے. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے ناجی فرقہ، نجات پانے والا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے وہ لوگ نجات پانے والا گروہ ہے وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہوں. ما انا علیہ و اصحابی. تو اور یہ بھی یاد رکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے سے، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہے. تو صحابہ کا مقام دیکھنے کے لیے قرآن اور سنت کی جانب رجوع کیا جائے گا، نہ کہ تاریخ کی جانب، کہ تاریخ تو تاریخ ہے، تاریخ تو تاریخ ہے. کل اگر کوئی شخص اپنی جانب سے کوئی اور تاریخ لکھتے، تاریخ میں تو سند کا کوئی خاص اہتمام بھی نہیں ہوتا. ہمارا تقریباً 90-95% تاریخ واقدی سے ہے، ابو مخنف سے ہے. اس طرح کے رافضی، شیعہ اور جھوٹے قسم کے لوگوں سے ہماری یہ تاریخیں منقول ہے. تو صحابہ کا مقام، اگر تاریخ سے صحابہ کے درمیان دشمنی یا کوئی ثابت کرتا ہے، ہمارا جواب محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ نے فرمایا وہ آپس میں شیر و شکر تھے، رحم دل تھے، آپس میں ان کی خوب الفت اور مودت تھی. اسی طرح یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت، سورۃ آل عمران آیت نمبر 103، الف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دل ایک دوسرے میں ملا دیے. اصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بائی بائی بن گئے. تو جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، کیا وہ آپس میں دشمنیاں کریں گے؟ جی ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ دشمنیاں کریں. ہمارے پاس قول فیصل وَإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، قرآن فیصلہ کن کلام ہے، کوئی گپ شپ تو نہیں ہے. تو قرآن کے فیصلے کے بعد ہمیں کسی بھی قسم کے فیصلے کی ضرورت نہیں، بلکہ کل میں نے درس دیا تھا اور اس میں میں نے کہا کہ اس قسم کی تاریخ جس میں صحابہ کے بارے میں بکواسات ہوں، تو ان تاریخ کے صفحات پر اگر استنجا کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا. اگر اللہ رسول صحابی کا نام ہو سے ہٹا دیا جائے، باقی اس سے یہ فریضہ سر انجام دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب بھی ملے گا. چلاسی بابا کہتے ہیں ای چنی تاریخ در آتش فگن، اس قسم کی تاریخ کو جس میں صحابہ کے بارے میں بکواس ہو، نیست مدح شام بجز مدح رسول، تان برشا عادت مرد جہول، تان برشا تان بر پیغمبر است، آنچ گفتہ شاعری گویم درست، نیست جز افسان تاریخ وطن، ای چنی تاریخ در آتش فگن، نیست جز افسان تاریخ وطن. تاریخ تو کوئی افسانہ ہے بس. ای چنی تاریخ در آتش فگن، اس قسم کی تاریخ کو آگ میں جلا دو.
تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں غیرت ہونی چاہیے. اگر ہمیں صحابہ کے شان کے حوالے سے غیرت نہیں تو اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ صحابہ ہمارے محسنین ہیں، معیار حق ہے، مغفور ہے، ان کے ساتھ غیر مشروط وعدے جنت اور وعدے رضائے الہی ہے. اور اختتام اس مضمون کا دشمنان صحابہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، دشمنان صحابہ کے حوالے سے بس ایک بات کرنے لگا ہوں. سورۃ الفتح آیت نمبر 29 آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار. اللہ نے یہ شان صحابہ کیوں بیان فرمائی؟ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ صحابہ کی تعریف تورات میں بھی تھی، زبور اور انجیل میں بھی تھی. تو خبر اب ہوئے گئی، ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تعریف انجیل اور تورات میں بھی بیان کی گئی تھی. فرمائے یہ میں نے صحابہ کی شان کیوں بیان کی؟ لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کو میں نے قوت کیوں دی؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس وجہ سے کافروں کو غیظ اور غضب کا سامنا کرنا پڑے، تاکہ وہ آگ بگولا ہو جائے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک نے اس آیت سے روافض اہل تشیع، جسے ہم شیعہ عام بول چال میں کہتے ہیں، اس زمانے کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے روافض کے کفر پر استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وجہ سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خبر اب ہوئے گی کرنا. تو جن کے دل میں صحابہ سے بغض ہے وہ اسی الکفار لفظ کے تحت وہ داخل ہے. یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، امام مالک ابن انس امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے نا؟ 94 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، ان کی پیدائش ڈیٹ آف برتھ 94 ہجری. باقی اس زمانے کے جو اہل تشیع ہے، سب سے پہلے ان میں سب سے بڑی خرابی ان میں شرک کی ہے. یا علی مدد کہتے ہیں یا نہیں، یا حسین مدد کہتے ہیں، اور غیر اللہ کو بغیر اسباب کے پکارنا صریح شرک ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ایاک نستعین کے تحت اس پر مستقل دروس دیے تھے. ایک سب سے بڑی ان کی خرابی کہ یہ مشرک ہے. دوسری سب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم الغیب، دلوں کے رازوں کو جاننے والا کون؟ اللہ ہی ہے. یہ اپنے ائمہ کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں، حاضر ناظر بھی مانتے ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا بھی مانتے ہیں. ان کے شرک میں تو کوئی شبہ اور شائبہ تک نہیں ہے. دوسری ان کی سب سے بڑی خرابی وہ ختم نبوت سے انکار ہے، کیونکہ ان کا جو عقیدہ امامت ہے، عقیدہ امامت، نظریہ امامت، اپنے 12 ائمہ کی یہ قائل ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ معصوم سمجھتے ہیں. اپنے 12 اماموں کو، 12 امام کن کے بعد؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور علی رضی اللہ عنہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 12. خبر اور سے نہیں کر. ویسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی وہ معصوم کا معنی کہ وہ بے گناہ، معصوم کا مطلب یہ کہ ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا. خبر اب ہوئے گی. تو یہ عقیدہ تو صرف انبیاء سے متعلق ہے. تو وہ اپنے 12 اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، اور معصوم سمجھنے کے ساتھ ساتھ جس طرح نبی پر وحی، اسی طرح امام معصوم پر بھی وحی. بلکہ واللہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو امام ہیں ان کا مرتبہ درجہ وہ نبیوں سے بھی بلند ہے. ان کا مرتبہ اور درجہ نبیوں سے بھی بلند ہے. تو کیا یہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار نہیں؟ انہیں بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ شریعت کے کسی حکم کو منسوخ کر دے، اس کے بجائے دوسرا حکم بیان کرے. تو یہ ختم نبوت کا انکار نہیں؟ ہاں، قادیانی ایک نبی کو مانتے ہیں، ذلی، بروزی وغیرہ وغیرہ، وہ کافر ہے. یہ 12 کو نبیوں سے بڑھ کر مانتے ہیں، یہ کافر نہیں ہے؟ عجیب بات ہے. ہاں اچھا جی، شرک شو بل ختم نبوت سے انکار. اور تیسرا تحریف قرآن کا عقیدہ.
اصول کافی ان کی سب سے مستند ترین کتاب ہے، اس میں روایات درج ہے کہ اصل قرآن میں 17,000 آیتیں ہیں۔ اصل قرآن میں 100 آیتیں نہیں ڈاکٹر صاحب، حالانکہ اس میں تو 6,000 سم تھنگ اور اس میں 17,000 آیتیں ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سورۃ البینہ، وہ کہتے ہیں کہ کفروا کے بعد 70 کافروں کے نام لکھے تھے، وہ ان میں تحریف کی گئی ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ عبوری قرآن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اصل قرآن وہ تو امام غائب کے پاس ہے، اس وقت چونکہ وہ کمزور تھے، اگر وہ اصل قرآن کو ظاہر کرتے وہ ضائع کر دیا جاتا، تو اس وجہ سے وہ اصل قرآن کو لے کر غار میں، اب ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ غار میں چلے گئے، ٹھیک شو۔ اور یہ قرآن یہ عبوری قرآن ہے، یعنی یہ اس وقت تک کے لیے، لیکن اس کے بارے میں وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ محرف قرآن ہے، اس میں تحریف ہوا ہے۔ خمینی وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کشف اسرار میں کہ قرآن کے سرسری مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں تحریف ہوا ہے۔ خمینی لکھتا ہے، جن نے یہ ایران انقلاب جس کا یہ بانی تھا، رہبر ایران، ولایت الفقیہ کے منصب پر فائز، تو تحریف قرآن کا عقیدہ، اس کے علاوہ بے شمار غلاظت، اذان مختلف، نماز مختلف، روزہ مختلف، سب کچھ، کلمہ بھی مختلف، کلمہ تک ان کا ہم سے جدا، سب کچھ مختلف۔ ان تمام گمراہیوں کی جڑ کیا ہے؟ صحابہ پر بد اعتمادی، صحابہ سے اعتماد اٹھ گیا، مکمل دین ان کا متوازی دین، ایک الگ قسم کا دین بن گیا، کیونکہ اس دین پر ان کا کوئی اعتماد باقی نہیں رہا۔ اور صحابہ کرام کے شان میں گستاخی، اکثر صحابہ کو کافر اور مرتد سمجھنا، یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ ان کا شیوا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی ان باتوں کو ہمارے سامنے کبھی بھی ظاہر نہیں کرتے، کبھی کہیں گے یہ ہمارے ذاکر قسم کے لوگ ہیں، کبھی کہیں گے نہیں ہم تو ان کو نہیں مانتے، ہم پر الزام ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں، اسی اصولی کافی کی سب سے مستند ترین کتاب میں ہے کہ لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جو تقیہ نہیں کرتا وہ شیعہ ہی نہیں ہے، وہ اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ تقیہ کا معنی ہے اپنا عقیدہ چھپانا، اگر وہ اپنے عقیدے کو جہاں وہ کمزور ہو، اقلیت میں ہو، اگر وہ وہاں اپنے عقیدے کو ظاہر کرے تو اصولی کافی کے روشنی میں وہ مومن بھی باقی نہیں رہتا، اس وجہ سے وہ اپنی اس عقیدے کا اظہار ہمارے سامنے نہیں۔ اور اصولی کافی یہ وہ کتاب ہے، محمد یعقوب کلینی نے لکھی ہے، جس کے ٹائٹل پر لکھا ہے ان کے امام تو ہمارے ہیں امام جعفر صادق، لیکن اپنے کاتے میں انہیں ڈال دیا ہے، اور ان کو وہ امام معصوم سمجھتے ہیں، جن کے نظروں کے سامنے ان کے عقیدے کے مطابق ہر وقت لوح محفوظ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے اس کتاب سے متعلق کہ ھذا کافل لشیعتنا، ھذا کافل، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ ایران سے اب بھی چھپتی ہے 8 جلدوں میں کافی کے نام سے۔ 4 جلدیں جو ابتدائی ہے وہ اصولی کافی، جس میں عقائد کا بیان ہے۔ 2 جلدیں اسے کہتے ہیں روضۃ الکافی، اس میں فروعی احکامات۔ 2 جلدیں جو ہے فروعی کافی، اور 2 جلدیں وہ ہے روضۃ الکافی، اس میں فضائل وغیرہ ہے۔ تو یہ ہم نے آج محرم، عاشورہ، شان صحابہ، دشمنان صحابہ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سنت